تو آئیے آج ہم مولا کی زیارت کے چند جملات پڑھ رہے ہیں تاکہ لفظ رکن تک پہنچیں اور امام کی شخصیت کی معرفت کی خیرات حاصل کریں تاکہ پھر سیدہ کی ذات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. یہ وہ زیارت پڑھ رہا ہوں جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. صفوان الراوی کا نام، یہ وہی زیارت ہے کہ جس کو شیخ عباس قمی نے تمام تر سند کے ساتھ لکھا. اور زیارات کی دو قسمیں مولا کی، ایک زیارت مطلقہ اور ایک زیارت مخصوصہ یا مختصہ یا مقیدہ، جو آپ کہہ لیجئے. یعنی ایک وہ تمام زیارات کے جو جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مخصوص تاریخ نہیں ہوتی، اور کچھ زیارات وہ جو مخصوص تاریخ کے ساتھ ہی بیان کی گئیں. مثلا روز غدیر کی زیارت، مثلا 28 صفر کی زیارت، مثلا 27 رجب کی زیارت. اسی انداز سے الگ الگ زیارات کا بیان، زیارات مختصہ وہ الگ ہے. یہ نمبر 6 اگر آپ گھر جا کے پڑھنا چاہیں، مفاتیح الجنان زیارات مطلقہ میں نمبر 6 شیخ عباس قمی نے. تو پہلا جملہ، اس میں صرف چند جملے، بہت طویل زیارت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تین جملے. پہلا جملہ لفظ سلام، ایک جملہ لفظ شہادت گواہی، اور تیسرا جملہ لفظ درود و صلوات. 3 جملے. اور 3 جملوں میں جن جملوں کا انتخاب کیا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، اور میں کل بات کہہ چکا تھا کہ میں آغائے وحید خراسانی کے دروس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عنوان کو پیش کر رہا ہوں. تو پہلا لفظ استعمال کیا السلام علی نور الانوار، یہ درمیان سے لیا گیا. السلام علی نور الانوار، صرف نور نہیں، نور الانوار. انوار جمع ہے اور نور مفرد ہے. سلام اس اکیلے نور پر جس نے نور کے سلسلے کو روشن کر دیا. اور کوئی اور سمجھے کہ نہ سمجھے، مگر اہل ولا خوب سمجھے کہ وہ ایک نور 11 نوروں کی روشنی کا باعث بن رہا ہے. تو السلام علی نور الانوار، سلام ہو اس پر جو انوار کا بھی نور ہے. والسلیل الاطہار، سلیل کہتے ہیں نسل کو، سلیل کہتے ہیں سلسلے کو، نسب کو. اور سلام اس پر جو اطہار کا سلسلہ ہے، اس کی ہر کڑی طاہر ہے. اللہ اکبر. یوں سمجھے کہ میرا مولا خود طاہر بھی اور طاہروں کا باپ بھی، کہ پورا سلسلہ طاہروں کا ہے. ایک علی طاہر، ایک حسن طاہر، ایک حسین طاہر، یہاں تک کہ مہدی آخر الزماں طاہر. صرف ترجمے کی حد تک اکتفا کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے مخصوص الفاظ تک پہنچ سکوں. وہ عناصر الاخیار، عناصر، عناصر عنصر کی جمع ہے، اور عنصر کہتے ہیں ایلیمنٹ کو. اگر ہم نے اور آپ نے کسی مرکب وجود کے بارے میں بحث کرنا ہو، جیسے انسان مرکب ہے، کس سے مرکب ہے؟ جسم سے اور روح سے. یا جسم کس سے مرکب ہے؟ کہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے. تو عناصر اربعہ انسان کے جسم کے لیے، بدن کے لیے، یا خود انسان جسم اور روح سے مل کے بنا. تو عناصر
جسم کے الگ اور انسان کے الگ. اب الفاظ استعمال ہوئے یہاں پہ امام کی شان میں کہ السلام علی عناصر الاخیار، سلام و آپ پر جو ایلیمنٹ ہیں ان کے جو چنے ہوئے ہیں. تو خدا نے ہر 11 میں علی ابن ابی طالب کے صلب کو شامل کیا. کوئی چنا ہوا بن نہ سکا بغیر علی ابن ابی طالب کے عنصر کے شامل کیے ہوئے. پھر یہاں تک بات کو روکتے ہوئے ایک اور مشکل مرحلے پہ آقا نے بحث کو پہنچایا. السلام علی اسم اللہ الرضی، سلام ہو اللہ کے نام پر. یہ کتنا حسین لفظ ہے. ہم ساری زندگی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے. کبھی سوچا اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے. یہ لفظ اسم بیچ میں کیوں آ گیا؟ ہم جب بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو یہ اسم سے مراد کیا ہے؟ امام نے دیکھیے، میں شاعروں کا کلام پیش نہیں کر رہا، میں تو معصوم کا کلام پیش کر رہا اور وہ دیکھ کے پڑھ رہا. السلام علی اسم اللہ، سلام و اللہ کے اسم پر. اور کون سا اسم؟ الرضی. کیا جملے استعمال کیے؟ اللہ کے اس اسم پر سلام کہ جو رضی ہے. رضی کا مطلب راضی ہو جانے والا. اب تو سمجھو علی خدا کا وہ نام ہے جو اس کی رضا کی علامت ہے. اب جس کو رضی اللہ کہنا ہو، اللہ بعد میں راضی ہوگا، علی پہلے راضی ہوگا. یا علی السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہہ المضی، اور سلام ہو اللہ کے چہرے پر، اور ایسے چہرے پر جس سے ضیاء باری ہو رہی ہے. المضی. ویسے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور یہ بھی وضاحت آگا کے درس کے لحاظ سے بیان کر رہا. کل من علیہا فان، ہر ایک شے کو فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اے حبیب آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا. گرچہ یہاں پر تفسیر کے لحاظ سے بحث ہو سکتی ہے کہ لفظ وجہ استعمال ہو اگر کسی غیر خدا کے لیے تو چہرہ مراد ہے، اور استعمال ہو خدا کے لیے تو ذات خدا مراد ہے. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ذات کو سمجھنے کے لیے چہرہ ضروری ہے. کوئی تو چہرہ بنایا جائے. کیا مطلب چہرے کا؟ مطلب کوئی معرفت کی علامت تو بنائی جائے. چہرے کا مطلب مادی چہرہ نہیں ہے. کوئی پہچان کا ذریعہ تو ہو، کچھ تو نام دیا جائے. اللہ اکبر. اسی لیے جب خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کیا جائے تو ایسا ہو جو کامل خدا تک پہنچا دے. اور اسی لیے شاید چہرہ کہہ کر یاد کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اپنی روایت کے اعتبار سے. فرماتے نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا سر ڈھونڈو، کہ سر ہو تو چہرہ ہو، اور پھر سر اور چہرہ ہو تو نیچے بدن بھی ہو. جب بدن ہو تو پھر مکان ہو، زمان ہو. تو یہ خدا کہاں رہا؟ یہ تو کوئی بندہ ہو گیا. البتہ ایک سمجھانے کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ میرا چہرہ نہ دیکھیں تو آپ مجھے نہیں پہچان سکیں گے. پیچھے سے مجھے دیکھیں تو نہیں پہچان سکیں گے. میرے ہاتھ کو کٹا ہوا دیکھیں نہیں پہچان سکیں گے.
میرے پاؤں کٹے ہوئے ہوں، نہیں پہچان سکیں گے۔ آپ کی پہچان کب ممکن ہوگی؟ جب چہرہ سامنے ہوگا۔ تو کسی بھی ذات کو پہچاننے کے لیے، انسان کے لیے سب سے آسان طریقہ، آئیے اس کو آسان کر لیتے ہیں، اور آسان، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات کریں۔ آنے والے یہودی کا سوال تھا کہ یا علی اینا وجہ ربک، آپ کے رب کا چہرہ کس طرف ہے؟ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا آگ روشن کرو۔ آگ روشن کی گئی۔ جب آگ روشن ہوئی اور اس کے شعلے بلند ہوئے، امام نے پوچھا یہودی سے اینا وجہ نار، یہ تو بتا کہ آگ کا چہرہ کس طرف ہے؟ کہنے لگا آگ کا چہرہ چاروں طرف ہے۔ آگ کا چہرہ معین نہیں ہو سکتا، یہاں سے بھی آگ، یہاں سے بھی آگ، یہاں سے بھی آگ، یہاں سے بھی آگ، چاروں طرف سے۔ امام فرماتے ہیں جب نار کا چہرہ مقید نہیں ہو سکتا تو نور کا چہرہ مقید کیسے؟ یہ اپنے مقام پر۔ لیکن یہ بتاتا کون اگر علی نہ ہوتے؟ صلوات پڑھے محمد والے کون بتاتا؟ اس اعتبار سے السلام علی اسم اللہ الرضی و وجہہ المضی، اور سلام ہو اللہ کے چہرے پر، اس چہرے پر المضی جو ضیاء باری کر رہا ہے۔ اور ایک مشکل لفظ اب آپ کی خدمت میں آ رہا، اور یہ تکرار ہوگا 2 مرتبہ اور بھی، وَجَنبِهِ الْعَلِي۔ جنب کسے کہتے ہیں؟ جیم نون بے، چونکہ تجوید کے قاعدے کے لحاظ سے آپ کو تلفظ میں میم کی آواز محسوس ہوگی، جنب، حالانکہ جنب ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ پورے قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے اللہ کے ساتھ اضافے کی شکل صرف ایک مقام کے اوپر، سورہ الزمر آیت نمبر 56، ان تقول نفس، کہے گا نفس، یا حسرتا علی ما فرطت، کیا کہے گا نفس؟ ہائے افسوس، میں نے کتنی تقصیر کی، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے جنب کے بارے میں نے بڑی تقصیر اور کوتاہی کی ہے۔ تو جنب کے معنی کیا ہے؟ ابھی سامعین میں کسی نے آواز دی تھی کہ پہلو، یہ جنب کا مطلب پہلو، یعنی جو ہم دائیں پہلو بیٹھے تو یہ بیٹھنے کا انداز دایاں پہلو، تو پہلو کا مطلب جنب عربی کے لحاظ سے۔ الفاظ کا استعمال ہوئے مولا کے لیے، وَجَنبِهِ الْعَلِي۔ اب یہاں ترجمہ کیا کروں؟ جیسے میں نے وہاں وجہ کا ترجمہ کیا، ذات خدا کی معرفت وجود علی ابن ابی طالب۔ اب پہلو اور علی، جنبہ العلی، اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر نمونہ سے سورہ مبارکہ الزمر کی آیت نمبر 56 کے ذیل میں 4 ترجمے کیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، 4 ترجمے کیے جنب کے۔ ایک فرمان الہی، الا ما فرطت فی جنب اللہ، قیامت کے دن نفس کہے گا واہ حسرتا، ہائے افسوس، الا ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کے فرمان کو بجا لانے میں بڑی کوتاہی کی۔ ترجمہ واضح ہو گیا؟ ایک ترجمہ اس کے علاوہ وہ کیا ہے؟ اطاعت تقریباً امر کے معنی سے قریب ہے، لیکن فرق ایک ہی ہے کہ امر کام کرنے کے لیے اور اطاعت روکنے اور کرنے دونوں کے لیے۔
جس سے خدا روکے رک جاؤ، جو خدا کرنے کو کہے وہ کرو. تو ایک اطاعت یعنی ان تقول نفس واحسرتا اللہ ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے اطاعت خدا میں بڑی کوتاہی کی، وہ منع کرتا رہا میں وہ کام کرتا رہا. دو. تیسرا ترجمہ جو استعمال ہوا، ایک اطاعت، ایک امر، اور تیسرا قرب خدا. الا ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے خدا کی قربت کے حصول کے لیے بڑی کوتاہیاں کی، نہیں کر سکا. تو اسلام ایک ترجمہ احکام، ایک ترجمہ امر، ایک ترجمہ قرب، 4 ترجمے کیے گئے لفظ جم کے. اور یہاں استعمال ہوا. اب یہ امام کے الفاظ ہیں، کسی شاعر کے الفاظ نہیں ہیں. سلام اس پر جو اللہ کا نام ہے الرضی، سلام اس پر جو اللہ کا چہرہ ہے المضی، سلام اس پر جو اللہ کی قرب کی بلند ترین علامت ہے. یعنی میں مثال آپ کی خدمت میں اس طرح دوں کہ ہم سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ممبر سے ہر ایک کا قرب الگ الگ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. سب سے قریب جو مجھ سے قریب ہے وہ کیا ہے؟ یہ مائک. مادیات کی بات کر رہا ہوں، معنویات کی نہیں کر رہا. سب سے قریب یہ مائک ہے. کوئی اگر مائک تک پہنچ گیا تو مجھ سے قریب تر ہو جائے گا. کوئی آپ تک پہنچا تو قریب تر نہیں ہوگا. کوئی آپ تک پہنچا تو قریب تو ہوگا مجھ سے، آپ کی نسبت میں قریب تر نہیں ہوگا. علی وہ ذات ہیں کہ جو علی تک پہنچ گیا وہ خدا کے قریب تر پہنچ گیا. میں نے بڑی احتیاط کی جب کا ترجمہ کرتے ہوئے. یہ زیارت نامہ ہے مولا کا، اور جب مولا سمجھ میں آئیں گے تو پھر سیدہ سمجھ میں آئیں گی. اب اس کے بعد یہ تھے زیارت میں سلام کے کلمات جو آغا وحید نے اپنے درس میں بیان کیے تھے. اب آغا وحید بیان کرتے ہیں اگلے مرحلے پر گواہی کے مسئلے کو. شہادت، اشہد انک، کہ میں گواہی دیتا ہوں. گواہی کس بات کی؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کیا تھے؟ جنب اللہ و بابہ، ووجہ اللہ الذی یؤتی منہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا چہرہ. اور یہ گواہی دیکھیں فرق ہو گیا. سلام میں اور گواہی میں کیا فرق ہے؟ سلام تو ہم کر رہے تھے، سنا تھا مولا کو سلام کرو، مولا آپ پر سلام ہو. سلام کرنے میں گواہی والی کیفیت نہیں ہے. میں الفاظ بدل دیتا ہوں. سلام آدمی کرتا ہے سر جھکا کر، گواہی دیتا ہے سینہ چوڑا کر کے کہ میں گواہی دیتا ہوں. البات پڑھے محمد والے محمد. اور گواہی میں جملہ استعمال ہوا اشہد انک جنب اللہ و بابہ وانک حبیب اللہ وجہ الذی یؤتی منہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پہلو ہیں. اب کوئی علی سے پہلو تہی کرے تو اس نے خدا سے پہلو تہی کر لی. دیجئے میں نے الفاظ کا استعمال اردو کے لحاظ سے بھی کر دیا. وہاں جم کے معنی بتا دیے، یہاں اردو کا مزاج سمجھا دیا. اب جب استعمال کرتے ہیں کہ جی پہلو میں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ آپ کو قصیدہ یاد ہو ذہن میں
گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، اس قصیدے میں جملہ استعمال ہوا پہلو والا بھی، کہ پہلو میں جو سو جائے اسے دل نہیں کہتے، رہزن کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے، اور پہلو میں جو سو جائے اسے دل نہیں کہتے۔ تو یہ محاورہ اردو میں استعمال ہوتا ہے پہلو میں بیٹھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قریب بیٹھنا۔ اشہد انک جنب اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پہلو ہیں، اور آپ اللہ کا دروازہ ہیں جو آپ تک پہنچا، وہ خدا تک پہنچا۔ اور بات یاد رکھیں، مجھے اسی بارگاہ سے یاد آتا ہے، ایک مرتبہ پڑھ چکا آپ کی خدمت میں، کہ ملا حسین واعظ کاشف الغطا، وہ بہترین شخصیت ملا حسین کی، بہت عمدہ پڑھنے والے، کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ رسول خدا کے پاس جبرائیل امین اگر آئے تھے 12,000 مرتبہ تو مولائے کائنات کے پاس کتنی بار گئے؟ تو ملا حسین نے کہہ دیا تھا کہ 24,000 مرتبہ۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل اس لیے کہ دروازہ ہیں، جو آنے والا محمد سے ملنے آئے گا تو آتے ہوئے بھی علی سے ملے گا، واپس جاتے ہوئے بھی علی سے ملے گا۔ تو آپ باب اللہ، اللہ کا دروازہ ہیں۔ اب کوئی اگر اللہ تک جائے گا 2 بار علی سے ملے گا، جاتے ہوئے بھی علی سے ملے گا، آتے ہوئے بھی علی سے ملے گا۔ اس کا سفر کتنا سلامتی والا ہوگا، سفر معراج بنے، جاتے ہوئے بھی علی ساتھ، آتے ہوئے بھی علی ساتھ۔ وَأَنَّكَ حَبِيبُ اللَّهِ، عام طور پر ہم حبیب صرف اللہ کے رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے حبیب ہیں، ایک ہی نور سے اللہ نے بنائے ہیں، منصب الگ الگ، مقام الگ الگ، مگر ہیں سب اللہ کے حبیب۔ وَأَنَّكَ حَبِيبُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے دوست ہیں۔ جس کو اللہ سے دوستی کرنی ہو وہ علی سے دوستی کر لے۔ آسان سی مثالیں ہیں قبلہ، اگر آپ مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈھونڈتے ہیں، آپ تک تو نہیں پہنچ سکتے، آپ کا کوئی دوست خاص ہے، اس سے کچھ اپنی اردو میں کہوں پینگے بڑھا لیتے ہیں تو آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر اللہ سے معاملات کو طے کرنا ہو تو اللہ کے دوست کو ولی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وجہ الذی یؤتی منہ، اس سے پہلے السلام علی اسم اللہ الرضی، یہ یاد رکھیے مولا کے پاس اتنا فارغ وقت نہیں تھا کہ الفاظ کو ریپیٹ کر رہے، ہر تکرار موضوع نہیں ہے، بلکہ اگر خیرات علم بٹے تو ہر ایک جملے کا الگ موقع اور محل استعمال ہے، اور ذات امیر المومنین کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ بہتر کون بیان کرے؟ آپ اللہ کا وہ چہرہ جس کے ذریعے سے یوتا من ہو، عطا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے استعمال ہوا اللہ کا وہ چہرہ جو ضیاء باری کر رہا ہے۔ دو ہی تو مسئلے ہیں، ایک روشنی چاہیے، ایک امداد چاہیے، تو روشنی بھی علی کے چہرے سے مل رہی ہے اللہ کے تک پہنچنے کے لیے، اور امداد بھی اللہ کی معرفت کی علی کے وجود سے مل رہی ہے۔ تو آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل، درود کے حوالے سے باقی باتیں انشاءاللہ کل، لفظ رکن تک بات کو پہنچانا ہے۔ 2 مقام مکمل ہوئے، سلام اور شہادت۔ زیارت نمبر 6 زیارات مطلقہ امیر المومنین میں سے۔ اب الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پوری زیارت میں سے 3 جملے، وصلی علی امیر المومنین عبدک المرتضی،
اے خدا، میں کیا ترجمہ کروں؟ اے خدا تو درود نازل فرما. درود فارسی کا لفظ ہے، صلوات عربی کا لفظ ہے. اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ آپ کہتے ہیں رحمت نازل فرما، اور اگر ترجمہ رحمت ہو تو کیا خیال ہے آپ کا؟ درود ابراہیمی میں پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ وَتَرَحَمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد. اے پروردگار تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. تو لفظ ترحم رحمت کے معنی میں، تو لفظ صلاۃ دعا کے معنی میں، اور دعا یا نماز کے معنی اپنے مقام پر. درود کے مسئلے پر ترجمہ بہت سے بہت اتنا ہی کیا گیا کہ پروردگار تو رحمت نازل فرما، تو درود نازل فرما علی محمد و آل محمد. پھر کبھی موضوع بنائیں گے درود کے حوالے سے تو پھر بات کریں گے. اگر میں یہیں پر رک گیا تو بات یہیں رہ جائے گی. بات کو آگے بڑھاتا ہوں ایک پیغام کے ساتھ. کچھ نادان دوستوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا یہ کیسے پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درست ہے یا محمد و آل محمد درست ہے؟ میں کہتا ہوں دونوں ہی درست ہیں اگر عقیدہ درست ہے. اور اگر عقیدے میں شک ہو تو نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے. اس کو اختلاف کا باعث بنا لیا. ارے درود پڑھنے والا یہاں رک کے پڑھے وہاں رک کے پڑھے، فاصلہ دینے والا فاصلہ بنا نہیں رہا. اس طرح آپ کہتے ہیں نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی، بتائیے کس امام نے فرمایا تھا؟ کوئی روایت ہے کہ مولا حسن نے فرمایا نعرہ حیدری؟ لفظ نعرہ تو استعمال ہی نہیں ہوتا، وہاں لفظ شعار استعمال ہوتا ہے. عربی میں نعرے کے بدلے میں لفظ شعار ہے. یا لسارات الحسین، یہ نعرہ یعنی شعار، پہچان. تو جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان کی مسائل، ویسے درود کے مسائل کسی کے یہاں. اور اگلا جملہ آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کر دوں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کہ یہ طریقہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کبھی اگر یہ لفظ سمجھ میں نہ آئے تو یہ مثال بھی جمعے کے دن کی دعا کے اندر موجود ہے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پھر جملہ دہراتا ہوں، طریقہ یہ والا ہو کہ وہ والا ہو، عقیدہ علی والا ہو. وصلی علی امیر المومنین. اور اب زیارت امیر المومنین میں درود کا جملہ مولا سے مخصوص، صلی علی امیر المومنین. پروردگار تو درود نازل فرما مومنوں کے امیر پر. کون مومنوں کے امیر؟ عبدک المرتضی. دقت کرنا چاہیے، عبدک تیرا بندہ، المرتضی. کیا مضاف اور کیا مضاف ہے؟ لفظ عبد مضاف ہے اور خدا کا کاف مضاف ہے. نسبت علی ابن ابی طالب ہے اور منسوب خدا کی طرف ہے. اور پھر مرتضی کہہ کر بتا دیا بندے تو بہت ہیں، مرتضی خالی علی. اللہم صلی علی محمد. وَأَمِينِكَ الْأَوْفَى. اور تیرا امین. کون سا امین؟ امین کہتے ہیں امانت دار کو. امین کہتے ہیں امانت دار کو. تیرا امین، امین کا الاوفا. اوفا کسے کہتے ہیں؟ اوفا کہتے ہیں بھرپور انداز میں وفا کرنے والے کو.
کامل ترین وفا کرنے والا، تیرا وہ امین کہ جس کی وفا کامل ترین، میں کہتا ہوں جس کا بیٹا وفاؤں کا پروردگار ہو، اس کے ہی پدر کو اللہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ امین کل اوفا وہ عروت کل وثقی، اور یہ کون امیر المومنین؟ عروت کل وثقی، تیری وہ رسی جو بھروسے والی ہے، مضبوط ہے۔ لوگ اللہ کی رسی ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کی رسی کہاں ملے گی؟ کہیں لٹک رہی ہوتی تو مل جاتی، لٹک نہیں رہی بلکہ سمجھائی جا رہی ہے۔ اور اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو آؤ، ہر علاقے میں ایک امام بارگاہ موجود ہے رسی بتانے کے لیے، پھر بھی رسی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عروۃ الوثقی، تیرا عروہ ہے الوثقی جو قابل اعتماد۔ یہ وثقی کا ترجمہ آسان کر لیتا ہوں۔ قبلہ کبھی کبھی ہم جب کوئی بڑا کام کر رہے ہوں تو رسی کا استعمال تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت اہم ہوتا ہے۔ رسی کہہ لیں یا اس کے عوض میں آج جو آپ استعمال کر رہے ہو، وائر کی بات کر لیں، تار کی بات کر لیں یا زنجیر کی بات کر لیں، آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اگر بہت بڑا ویٹ اس کے ساتھ باندھ کے اس کو کھینچنا چاہا۔ چلیے مثال کہاں سے لاؤں؟ گاڑی خراب ہو گئی، جب آپ کی گاڑی راستے میں بند ہو گئی تو آپ کسی اور سے کہتے کہ بھائی آپ ذرا مجھے ہیلپ کیجیے گا، گاڑی کو باندھتے رسی سے، اور رسی سے باندھنے سے پہلے رسی کو چیک کرتے ہیں، دھاگے سے نہیں باندھتے، رسی سے باندھتے ہیں کہ رسی کہیں بیچ میں ساتھ نہ چھوڑ دے۔ تو جو رسی ساتھ چھوڑ دے وہ وثقی نہیں ہوتی، اور جو ساتھ ہمیشہ مضبوط رکھے اسے وثقی کہتے ہیں۔ اب تو سمجھو جو کبھی انسانیت کو خدا سے الگ نہ کرے اس رسی کے پروردگار کو علی کہتے ہیں۔ وَيَدِكَ الْعُلْيَا، اور کون امیر المومنین؟ آپ کا ہاتھ، ید کا پروردگار، آپ کا ہاتھ۔ کون سا ہاتھ؟ العلیا، بلند ہاتھ۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کبھی نعرہ لگواتے ہوئے خطبہ کہتے ہیں ہاتھ بلند کر کے، تکبیر کہیں تو کانوں تک ہاتھ پہنچیں، رسالت کا اعلان ہو تو پھر آنکھوں تک ہاتھ پہنچیں۔ لوگ چومتے ہیں نا پیغمبر کا نام، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو تکبیر کا مسئلہ ہو تو کانوں تک پہنچے، رسالت کا ہو تو آنکھوں تک پہنچے، اور اگر نعرے ولایت ہو تو دماغ تک پہنچے۔ تو اس جملے میں امام نے اپنے جد کی شان بیان کی، وَيَدِكَ الْعُلْيَا، اور آپ ہیں خدا کا بلند ہاتھ۔ اچھا، ایک بلند تو جو نعرے میں ہو گیا، ایک بلند اور ہوتا ہے، اور اس بلند کو دیکھنے کے لیے پست دیکھ لیجئے۔ ایک مانگنے والے کا ہاتھ ہے، ایک دینے والے کا ہاتھ ہے۔ مانگنے والے کا ہاتھ سفلا ہے، دینے والے کا ہاتھ علیا ہے۔ اب تو سمجھو خدا کا وہ ہاتھ جو بانٹتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ سب کے ہاتھ نیچے ہیں، مانگنے والے ہیں، علی کا ہاتھ اوپر ہے کہ دینے والا ہے۔ وَيَدِكَ الْعُلْيَا، اور یہ ساری زحمت شہزادی کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے ہو رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں مولا، اور اب وہی لفظ اس پہ آپ کو میں کل یہاں تک لے کر آیا تھا، جنبک الاعلی، اس پوری زیارت میں 3 بار استعمال ہوا لفظ جنب۔ جنبہ العلی، جنب اللہ،
وجنبک الاعلی، اس ایک زیارت میں، سلام میں، شہادت میں اور صلوات میں امام نے اپنے جد کو خدا کا جنب کہا، اور جنب کا مطلب پہلو، یعنی قرب خدا کی علامت. وجنبک الاعلی، اور آپ ہیں خدا کی قربت اعلی. میں حیران ہوں کہ ہر عبادت میں کہتے قربتاً الی اللہ، اور جو خدا سے قریب اس سمجھ میں آج تک نہیں آیا لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے سمجھاتے رہے علماء کہ دیکھو الا اللہ کہاں تو گڑبڑ ہو جائے گی، الا اللہ کہنا، لیکن کلمہ زبان پر ایسا رہا کہ الا اللہ ہی پڑھتے چلے گئے، وہ الگ موضوع ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. وَكَلِمَتِكَ الْحُسْنَى، اور علی کون؟ تیرا بہترین کلمہ، تیرا بہترین کلمہ. کلمہ اسلام نہیں، تیرا کلمہ. وَكَلِمَتِكَ الْحُسْنَى، اگر عیسیٰ خدا کا کلمہ ہو سکتے تو فخر عیسیٰ کا وسیع خدا کا کلمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم کلام سے کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، یا تو وجود خود کلمہ ہے. جس کا بیٹا خدا کا کلمہ ہو، تم اس کے باپ کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو. وَكَلِمَتِكَ الْحُسْنَى وَحُجَّتِكَ عَلَى الْوَرَى، اور تیری حجت تیری مخلوقات پر. وَالصِّدِّيقِ الْأَكْبَرِ، اور تیرا بہترین سچا بندہ صدیق کل اکبر، تیرا صدیق الاکبر. کوئی کسی کا صدیق ہو، کوئی کسی کا صدیق ہو، اللہ کا صدیق بس علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وسید الاوصیاء، اوصیاء کے سردار. وَرُكْنِ الْأَوْلِيَاء، اور اسی لفظ تک پرسوں سے چلے تھے لفظ رکن کے اعتبار سے، اور باقی باتیں انشاءاللہ کل. مولا کی شان جب سمجھ میں آئے تو اس شان کے اعتبار سے جو مولا کا رکن ہے وہ سمجھ میں آئے. اور کیا کیفیت تھی غم کی میرے مولا کی، بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اور شاید کسی موقع پر یہ بات بیان کر چکا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں کہ اصل ایام فاطمیہ ایام علویہ ہیں. ایام فاطمیہ مخصوصی ہے مولا کائنات کے روزے کی، کربلا کی نہیں. منائیں کہیں پر بھی، لیکن سب سے بڑا جو ماتم گزار ہے سیدہ کا، وہ امیر المومنین ہے. اس طرح جناب سیدہ سب سے زیادہ علی کو مولا سمجھنے والی شخصیت ہے، ویسے جناب مولا کائنات سب سے زیادہ وارث فاطمہ زہرا.